فرما روا چیونٹی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے سب سے چھوٹے بیٹے تھے۔ 965 قبل مسیح میں حضرت داؤد علیہ السلام کے جانشین ہوئے اور تقریباً 40 سال فرما روا رہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے حیوانات کی بولیاں سمجھنے کا علم عطا کیا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام جنوں، انس اور حیوانات کے عظیم الشان لشکر کے جلوس میں کسی جگہ تشریف لے جا رہے تھے۔ لشکر کی کثرت کے باوجود کسی کی یہ مجال نہ تھی کہ وہ اپنے درجے اور رتبے کے خلاف آگے پیچھے ہو کر بے ترتیبی کا مرتکب ہو سکے۔ فرما بردار لشکریوں کی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کی عظمت اور ہیبت سے اپنے اپنے قرینے سے فوج در فوج چل رہے تھے کہ لشکر چلتے چلتے ایسی وادی میں پہنچا جہاں چیونٹیاں بے شمار تھیں اور پوری وادی ان کا مسکن بنی ہوئی تھی۔ چیونٹیوں کے بادشاہ نے لشکر کے اس کثیر الانباء کو دیکھ کر اپنی رعایا سے کہا، تم فوراً اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ۔ سلیمان اور ان کے لشکر کو کیا معلوم کہ تم اس کثرت سے وادی کی زمین پر رینگ رہی ہو؟ نہ معلوم ان کے گھوڑے اور پیادوں کے قدموں کے نیچے تم میں سے کتنی تعداد بے خبری میں روندی جائے۔ اللہ نے یہ واقعہ اس طرح بیان کیا ہے، اور بے شک ہم نے داؤد اور سلیمان کو علم بخشا، اور ان دونوں نے کہا، تعریف ہے اللہ کے لیے جس نے ہم کو بہت سے مومن بندوں پر فضیلت دی۔ اور داؤد کا وارث سلیمان ہوا۔ اس نے کہا، اے لوگو، ہمیں پرندوں کی بولیوں کا علم دیا گیا ہے اور ہمارے لیے ہر شے مہیا کر دی گئی ہے۔ بے شک یہ کھلا ہوا فضل ہے اور جمع ہو لشکر سلیمان کے لیے جنوں، انس اور پرندوں کا، اور وہ درجہ بدرجہ ایک نظم و ضبط کے ساتھ آگے پیچھے چل رہے تھے، یہاں تک کہ وہ وادی نمل میں پہنچے تو ایک چیونٹی نے کہا کہ اے چیونٹیوں، اپنے اپنے گھروں میں گھس جاؤ، ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور ان کا لشکر تم کو روند ڈالے۔ چیونٹی کی یہ بات سن کر سلیمان ہنس پڑے اور کہا، اے پروردگار، مجھ کو توفیق دے کہ میں تیرا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر انعام کیا ہے، اور یہ کہ میں نیک عمل کروں جو تیرے نزدیک پسندیدہ ہو، اور مجھ کو اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں داخل فرما۔ چیونٹیوں جیسی ننھی مخلوق کا اپنا ایک طرز معاشرت ہے۔ اس ننھے سے حشرات الارض میں وہ تمام نظامۂ زندگی موجود ہے جو حضرت انسان کی زندگی میں داخل ہیں۔ اس ننھے سے حشرات الارض میں وہ تمام نظامۂ زندگی موجود ہیں جو حضرت انسان کی زندگی میں داخل ہیں۔ چیونٹیوں کا خاندان ہزاروں افراد پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس میں مختلف شکل اور رنگ و روپ کی چیونٹیاں ہوتی ہیں۔ پورے خاندان میں ایک ملکہ ہوتی ہے، پوری آبادی میں اس کا حکم چلتا ہے اور ہر رکن اس کے حکم کا پابند ہوتا ہے۔ آبادی میں فنکار چیونٹیاں بھی ہوتی ہیں، انجینئرز بھی ہوتے ہیں، ماہر باغبان بھی ہوتے ہیں، اور ان کی فوج بھی ہوتی ہے۔ ان میں ایثار اور قربانی کا جذبہ بدرجۂ اتم موجود ہوتا ہے۔ تمام اراکین اپنے فرائض مکمل طور پر انجام دیتے ہیں۔ چیونٹیوں میں نر اور مادہ دونوں ہوتی ہیں، لیکن ملکہ کے سوا کوئی اور چیونٹی تولید کا کام انجام نہیں دے سکتی۔ اگر اتفاقاً ملکہ مر جائے تو شہد کی ملکہ کی طرح نئی ملکہ کا تقرر نہیں ہوتا، بلکہ دوسری کالونی میں ضم ہو جاتی ہیں۔ چیونٹیوں کی کالونی
تقسیم کار کا نہایت اعلیٰ نمونہ پیش کرتی ہے۔ مختلف شکل و صورت کی چیونٹیوں میں کام منقسم ہوتا ہے اور سب فرائض کی تکمیل پوری دیانتداری سے انجام دیتی ہیں۔ کارکن غذا مہیا کرنے اور نئی نسل کی پرورش اور دیکھ بھال کرنے کا کام کرتے ہیں، مزدور بار برداری کا کام کرتے ہیں، نر تناسل کا کام انجام دیتے ہیں اور ان کا وجود اس وقت تک برقرار رہتا ہے جب تک ملکہ حاملہ نہ ہو جائے۔ اس کے بعد یہ رفتہ رفتہ ختم ہو جاتے ہیں۔